دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی صاحب کا یہ سوال تھا کہ میرا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میں الارم بھی لگاتا ہوں، اس کے باوجود میری آنکھ نہیں کھلتی اور اکثر اوقات فجر کی نماز بھی میری قضا ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جلد اٹھوں اور نوافل پڑھ سکوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ یا کوئی بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے تہجد کے لیے اٹھوں، نوافل کے لیے اٹھوں، یا فجر کی نماز کو میں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کروں، تو اس کو کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کس انداز سے؟ کہ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب اگر ایک شخص رات کو 12-1 بجے تک 2 بجے تک جاگتا رہے گا اور 3-3:30 بجے اگر فجر کی اذان ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کے بعد اس کا اٹھنا انتہائی مشکل ہوگا۔ کوشش اس بات کی کریں کہ اگر آپ تہجد کے نوافل کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سونے کی کوشش کیجیے۔ ویسے بھی دین اسلام جو ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اگر دین کے احکامات کو دیکھا جائے تو شریعت بغیر کسی عذر کے رات کو جلد سونے کا حکم دیتی ہے۔ عذر کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ پہلا تو وہ شخص یا اس شخص کا عذر جو عالم ہو، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، آپس میں علماء بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتے ہوں، دین کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہتے ہوں، احادیث کو یاد کرنا چاہتے ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنا چاہتے ہوں، تو اس صورت میں بہرحال رات کو دیر تک جاگنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ وہ رات کو دیر تک احادیث مبارکہ کو یاد کیا کرتے تھے، آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ رات کو دیر تک مطالعہ کیا کرتے تھے، دین کے حوالے سے مباحثہ کیا کرتے تھے۔ تو دین کے علم کے لیے حاصل کرنے کی خاطر اگر کوئی شخص رات کو دیر تک جاگتا ہے تو بہرحال دین اس کو اجازت دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے قوم کے بارے میں کوئی نہ کوئی معاملات طے کرنے ہوں، فیصلے کرنے ہوں، اپنے مشیروں سے، اپنے نائبین سے مشاورت کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا ہو، قوم کو اکٹھا کر کے ان کے معاملات کا فیصلہ کرنا ہو، قوم کے خیر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، تو اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تیسری صورت، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے تو دین اسلام یہی بات نصیحت کرتا ہے کہ آپ استطاعت کے مطابق وقت کے لحاظ سے اس کی تواضع کریں، اور جب وہ چلا جائے تو اس کے بعد آپ آرام کریں، یا پھر باہم زوجین کو دیر سے جاگنے کی بہرحال دین اسلام کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ اس کے علاوہ فضول کاموں کے لیے جاگنا، کہ رات گئے تک بیٹھ کر کوئی بھی شخص موویز دیکھتا رہے، ڈرامے دیکھتا رہے، اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز، میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، وہ تو نفلی نماز ہے، اگر وہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز کو جان بوجھ کر اس وجہ سے چھوڑ دیا
کیونکہ آنکھ نہ کھلی، اور آنکھ نہ کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک ڈرامے دیکھتا رہا، موویز دیکھتا رہا، فضول قسم کے پروگرام دیکھتا رہا، اور جب فجر کا وقت ہوا تو اس کے بعد اس نے آرام سے وہ سو گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کو اٹھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو سب سے پہلی جو کوشش ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت میری آنکھ کھلے، نیند سے میں بیدار ہوں، یا اللہ کی توفیق سے میں تہجد کے نوافل کے لیے اٹھوں، تو پھر سب سے پہلی کوشش مجھے یہ کرنا ہوگی کہ میں رات کو جلد سونے کی عادت ڈالوں۔ دوسری بات، رات سونے سے پہلے مسنون اذکار کرنے کی میری عادت ہونی چاہیے، اور اس عادت پر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے تھے، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھتے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، آیت الکرسی کے بعد والی آیات پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے، سورہ کافرون پڑھتے، اخلاص، فلق اور ناس کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور امت کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیجئے۔ مسنون اذکار کر کے سنت کے مطابق جب آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضرور توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ وقت پر اٹھیں گے۔ تیسری بات، اس بات کی کوشش کیجئے کہ رات کو جس وقت آپ بستر پر جائیں اس وقت آپ باوضو ہوں، وضو کر کے بستر پر جائیں، اور بستر کی چادر کو اچھی طرح جھاڑیں، اس کے بعد اس پر لیٹیں۔ ہاں، بستر پر جانے کے بعد اگر کسی کا وضو نہیں رہتا تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں کہ بار بار اٹھ کے وضو کرتا رہے۔ جب پہلی دفعہ بستر پر جائے تو اس وقت وہ وضو میں ہو۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ وضو کر کے سونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، نفع یہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا یہ ہے کہ اگر آپ نیت کر کے سوئے ہیں کہ اللہ مجھے تہجد کے نوافل کے لیے اٹھا دے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا دے، اور آپ باوضو سوئے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اٹھنے کی ہمت نہیں عطا فرمائی، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس وضو کر کے سونے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پوری رات عبادت کی حالت میں لکھیں گے۔ اس طرح بھی آپ کو اس عبادت کا اجر اللہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات کہ نیت کر کے سوئیں، اللہ سے دعا مانگ کے سوئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ کے اندر اس وقت یہ گھڑیوں کا، الارم کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صبح اٹھتے، نوافل بھی اللہ کی توفیق سے پڑھتے، اور فجر کی نمازیں بھی مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان کو جگانے والی کون سا ذریعہ تھا جس سے وہ جاگتے تھے؟ وہ ان کی نیت ہوتی تھی، وہ اللہ سے دعائیں مانگ کے سویا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صبح کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، اور نماز سے پہلے نوافل بھی پڑھیں۔ وہ خلوص سے، نیت سے اللہ سے دعا کر کے سوتے تھے، اللہ بغیر الارم کے بھی ان کو جگاتا تھا۔ ہم بھی جب سوئیں، اگر واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوافل کے لیے اٹھیں رات کو، یا فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھیں، تو یہ ساری باتیں جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وقت پر سوئیں، جلدی سونے کی کوشش کریں، اذکار مسنونہ کر کے سوئیں، وضو کی حالت میں بستر پر جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگ کے سوئیں، اللہ تیری توفیق کے مطابق میں نے یہ سارے اسباب اختیار کیے، میں جلدی بھی سو رہا ہوں، وضو کر کے سو رہا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذکار کر کے بھی سو رہا ہوں۔ اب اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے توفیق عطا فرما کہ صبح میں جلدی اٹھوں اور تیرے سامنے اپنی جبین کو جھکاؤں، تیرے در پہ جھکوں، تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤں، نوافل پڑھوں، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ادا کروں۔
جب آپ خلوص نیت سے اللہ سے دعا مانگ کے سو گے، اللہ انشاءاللہ ضرور آپ کو توفیق عطا فرمائے گا اور آپ وقت پر اٹھیں گے۔ لیکن اگر میں یہ سارے اسباب نہ اختیار کروں، نہ وقت پہ سوؤں، نہ اذکار مسنونہ پڑھوں، اور نہ ہی اللہ سے دعا کروں، اور صرف میں روٹین کے اندر میں آیا اور آ کے دھڑم سے آخری وقت میں رات کے آخری پہر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، تو پھر میں کہوں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، تو میرے بھائی پھر اس حوالے سے مجھ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اسباب کو اختیار کیجئے، اللہ سے دعا مانگ کے سوئیے۔ جب دعا مانگ کے سوئیں گے، اللہ انشاءاللہ ضرور توفیق عطا فرمائے گا اور آپ وقت پر جاگیں گے اور یہ ساری عبادات کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔